تو آج ہم نے جو گیسٹ بلائے ہیں بہت ماشاءاللہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک معتبر نام، پارلیمانی سیکٹری ہیں جماعت اسلامی کے اور ممبر آف پروونشل اسمبلی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جی عنایت اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ سب سے پہلے تو سینٹ کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ پہ، لوگ کہہ رہے ہیں سینٹ انتخابات۔ یہ میں صرف آپ سے یہ سٹارٹ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ایک حکومت کا موقف تھا شو آف ہینڈ کا جو نہیں ہو سکا، باقی پارٹیوں نے اس کی مخالفت کی، آپ اس کے بارے میں سر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو شو آف ہینڈ کا حکومت کا مطالبہ تھا، یہ بات بظاہر تو بڑی یہ لگتی ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی کے لیے بات کر رہے ہیں، ووٹ کی شفافیت کے لیے بات کر رہی ہیں، لیکن حقیقتاً وہ سینٹ کے الیکشن کے اندر ریلیونٹ نہیں تھا، کیونکہ سینٹ کا الیکشن ایک ووٹ نہیں ہوتا ہے، وہ جنرل میں 7 ووٹس ہوتے ہیں اور ہر ووٹ کا پھر اپنا ایک ویٹ ہوتا ہے، اور ٹیکنوکریٹ میں 2 ووٹ ہوتے ہیں، خاتون میں 2 ووٹ ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ ٹرانسفریبل ووٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو اوپن شو آف ہینڈ پہ کریں گے تو فلور کراسنگ نہیں ہوگی، ممبران اپنا ووٹ نہیں بیچیں گے، تو ہم نے اس ملک کے اندر بارہا دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی پارٹیاں چوڑی ہیں اور دوسری پارٹی کے پاس چلے گئے ہیں، یہ باتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیماری کی روٹ تک نہیں پہنچتے ہیں، اور ہم ہمیشہ کاسمیٹکس پہ جاتے ہیں، ہم شاخ تراشی کرتے ہیں، جڑ پہ نہیں جاتے ہیں۔ چلیں، آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن پھر ہارس ٹریڈنگ کو روکا کس طرح جائے؟ چلیں میں اس پہ آ رہا تھا۔ دیکھیے، پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر میرٹ کا کلچر عام ہوگا، پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ٹکٹ دیتے وقت اپنے لائل کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیں گے، اور ایسے لوگوں کو وہ ٹکٹ دیں گے جو بک نہ سکے، جو ان کی پارٹی کے ہو، جن کی دیانتداری مشہور ہو، جو 62-63 بھی پورے اترتے ہو۔ اس کی مثال جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی نے کبھی بھی یہ مطالبہ نہیں کیا ہے کہ آپ اوپن بیلٹ کریں اور آپ شو آف ہینڈ کریں، کیونکہ ہمیں اپنے کینڈیڈیٹس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے، ہمارے لوگ سلپ نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب لوگ نومینیٹ کرتے ہیں، الیکشن کے دوران اتارتے ہیں، اس وقت بڑی اسکروٹنی کی بات اتارتے ہیں، ہمارے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن وہ الحمدللہ پھر استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اور باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی جو ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ یہ بہت، اب ڈیموکریسی کی طرف جب آپ آ رہے ہیں، ویڈیو لیک ہوئی 2018 کی، جو ویڈیو ساری دنیا نے دیکھی، اس کے بعد عمران خان کا دورہ پشاور کا، اور یہاں پہ ان سب سے وہ ملے، کیا اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی خرید و فروخت ہوگی یا ہو رہی ہے یا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ خرید و فروخت ہو سکتی ہیں، اور خرید و فروخت اپوزیشن سے زیادہ حکومت بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے، یعنی آپ حکومت اس سے زیادہ انٹرسٹڈ ہے؟ حکومت جو کینڈیڈیٹس اتار رہی ہیں، آپ دیکھ لیں اس میں پی ٹی آئی کی وہ جو نظریاتی ورکر ہے وہ کہاں ہیں؟ ایک شبلی فراز کے علاوہ، شبلی فراز جو ہے پی ٹی آئی کا ایک ایسا کارکن ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیسوں کی بنیاد پہ الیکٹ نہیں ہوگا۔ ثانیہ نشتر ٹیکنوکریٹ ہے، لیکن میں نام نہیں لوں گا، لیکن باقی جو آئے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اور اس سے پہلے والے جو ان کے ٹکٹس ملے تھے 2017-18 کے اندر، وہ کون تھے؟ 2015 کے اندر کون تھے؟ اس لیے پی ٹی آئی نے ٹکٹس کون سے میرٹ پہ خیبر پختونخوا کے اندر دیے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے یہ چیزیں موجود رہتی ہیں۔ اچھا، آپ نے جو کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں سر، ان کے نام ذرا آپ بتا دیں گے ہمیں؟ ہم نے جنرل کے لیے ڈاکٹر طورمان کو کھڑا کیا۔ ڈاکٹر طورمان تفہیم القرآن مردان کا جو مدرسہ ہے اس کے محتمم ہے، ایم این اے رہ چکے ہیں، مولانا گور رحمان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایم این اے تھے، اس کے برخوردار ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ملیشیا سے، انہوں نے ملیشیا کے اندر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں لیکچرر رہے، پڑھاتے رہے ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر اقبال خلیل جو ان کو اتارا ہے، جو ڈسٹرکٹ نائب ناظم بھی رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی کی صوبائی سیاسی کمیٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں، سیزنڈ پولیٹیکل ورکر ہیں اور پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ ہیں، پوری دنیا کے اندر گھومتی پھرتے رہے ہیں۔ ہم نے عنایت بیگم جو ہے اس کو نامینیٹ کیا ہے خاتون کی سیٹ پہ، خواتین کی سیٹ پہ، وہ فارمر ایم این اے رہی ہیں، ہمارا جو خواتین کا صوبائی شعبہ ہے اس کے انچارج رہی ہے مرکز پہ کی بھی۔ اس طرح جاوید گل صاحب ہے جو ہماری مائنورٹیز کے پہلے ہمارے جو آؤٹ گوئنگ الیکشن ہے صوبائی قومی اسمبلیوں کا،
2018 کا، اس میں ہمارے پینل میں ٹاپ پہ تھے مائنورٹیز میں. ہم نے اپنے پارٹی کی لائے لسٹ کو آیا، ہم نے تو سر 4 بندے کھڑے کیے ہیں، 4 بندے 3 سینیٹرز ہیں، مطلب ووٹ کیسے آپ دیکھیں ہماری 4 بندوں کو نامینیٹ کرنے کی بنیادی فلسفی یہ تھی کہ ہمارا چونکہ ٹرانسفریبل ووٹ ہے، اس میں آپ کے ساتھ زیادہ ووٹ ہوتے ہیں اور آپ ووٹ کو شیئر کرتے ہیں، تو اگر ہمارا کسی باقی دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے تو پھر جو ہماری اضافی ووٹ ہے وہ ہم ٹرانسفر کریں گے اور کسی ایک سیٹ پہ ہم الیکشن لڑیں گے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ ووٹ آپ لے سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اس وقت 12 ووٹ ہیں، ٹھیک، پہلے پرائیورٹی کی. ہمارے پاس 2 ٹیکنوکریٹ کے ووٹ ہے، 2 خاتون کے ووٹ ہے. ٹھیک، ہمارے پاس 3 جو ہے وہ جنرل کے ووٹ ہیں. تو اس لیے ہمارے ہر ایک کے ساتھ ایک اقلیت کا ووٹ ہے، تو ٹوٹل ہمارے پاس ہر ایک کے ساتھ 4 ووٹ ہے. ٹھیک، 3 4 12 ہمارے پاس ووٹ ہے اس وقت. اچھا عنایت صاحب کی یہ بات مجھے اچھی لگی کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ جب شو آف ہینڈ ہوتا ہے تو مجبوراً آپ کو دینا پڑتا ہے اس بندے کو جو آپ کی پارٹی سے نامینیٹ ہوا ہے. جب شو آف ہینڈ نہیں ہوتا تو وہ بندہ جو اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے اور ایک ایسا انسان جس کو وہ ووٹ دینا چاہتا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے تو وہ ووٹ دے سکتا ہے. یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے آپ کی جو. لیکن اس میں ایک چیز میں ان سے پوچھوں گا کیونکہ یہ سابق سینئر صوبائی وزیر خیبر پختونخوا بھی رہ چکے، وزیر بلدیات بھی رہ چکے، بلدیاتی انتخابات بھی آ رہے ہیں، تو بلدیاتی انتخابات کے بارے میں عنایت اللہ صاحب سے تھوڑا سا پوچھیں گے. سر اچھا سٹیپ ہے، فائدہ دے گا؟ دیکھیں بلدیات اچھا سٹیپ ہی نہیں ہے. بلدیات کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 140A اور 32 اور 37 کا تقاضا ہے اور وہ مینڈیٹری ہے، ضروری ہے. لیکن الگ بات ہے کہ حکومت ایک بہانے دوسری بہانے اس سے بھاگ رہی ہے. جمہوریت کا بنیادی حصہ ہے، بلدیات کے بغیر ہماری جمہوریت جو ہے وہ نامکمل ہے. ٹھیک، اور سچی بات یہ ہے کہ جو سروس ڈیلیوری گراس روٹ لیول پہ وہ تو بنیادی طور بلدیات کا کام ہے. سر سروس ڈیلیوری پاسٹ میں جب آپ بلدیات کے وزیر تھے کیا ہوئی تھی؟ کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا تھا؟ دیکھیں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایفیکٹیو نہیں تھی، آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریلیٹیولی ویک تھی، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سروس ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی. اور سروس ڈیلیوری تبھی اسٹرینتھن ہوگی جب آپ بلدیات کو کنٹینیوسلی کریں گے، جب اس کے اندر تسلسل ہوگا، جب اس کے ادارے فنکشنل ہوں گے، جب اس کے ادارے گراس روٹ پہ اسٹیبلش ہو جائیں گے، جب آپ پوری تسلسل کے ساتھ الیکشن کریں گے تو تبھی سروس ڈیلیوری بہتر ہوگی. اچھا کیا اختیارات کی منتقلی نیشنل لیول تک ہو سکے گی؟ کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی جب خان صاحب آئے تھے تو ایون وزیروں نے کہا کہ بھئی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اس طرح سننے کو ملا ہمیں. تو کیا یہ اختیارات کی منتقلی نیشنل لیول تک ہو سکی ہے بلدیات تک؟ دیکھیں وزیر جب کہتا ہے کہ میرے ساتھ اختیار نہیں ہے تو غلط کہتا ہے. وزیر کو اپنے اختیارات کا پتہ نہیں ہوتا ہے. تو بیوروکریسی کے بارے میں کہہ رہے تھے. دیکھیں بیوروکریسی بھی لمٹس ہیں. وزیر کو اگر رولز آف بزنس کا پتہ ہو، وزیر کو اگر اپنی پاور کا پتہ ہو تو وہ اپنی پاور کو استعمال کر سکتا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیوالو نہیں کرنا چاہتے، ہم نچلی سطح پہ منتقل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس میں بیوروکریسی بھی رکاوٹ ہے. بلدیات کے ساتھ سب سے بڑی وہ جو ایک خار ہے اور ایک لحاظ سے ایک چپقلش ہے، وہ یا بیوروکریسی کی ہے یا جو ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز اور وزراء ہیں ان کی ہے. مثلا ایک پشاور کا میئر بنے گا تو ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر کے تو وہ پاورز نہیں رہیں گے. وہ جو ہمارے پشاور کے وزراء ہیں اور ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں ان کے پاورز نہیں رہیں گے. جی بالکل. ڈسٹرکٹ اپر دیر کے اندر ڈسٹرکٹ ناظم بنے گا تو وہ پاورز تو ایم این ایز، ایم پی ایز کی نہیں رہیں گے. تو اس لیے ایم این ایز، ایم پی ایز اور یہ جو ہماری بیوروکریسی یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ پاور جو ہے شیئر ہو. جب تک ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہیں کہ یہ پاور ڈسٹریبیوشن ضروری ہے، یہ پاور شیئرنگ ضروری ہے، اس کا نچلی سطح پہ انتقال ضروری ہے، اس وقت تک نہ گورننس بہتر ہو سکتی ہے، نہ سروس ڈیلیوری بہتر ہو سکتی ہے، اور نہ اس ملک کے اندر خوشحالی، استحکام اور حقیقی ڈیموکریسی آ سکتی ہے. بالکل صحیح. جی عنایت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے میرے ساتھ اور ان سے باتیں ہو رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے جو سینٹ کا ہے، پھر بلدیاتی جو الیکشن ہونے والے ہیں اس کے حوالے سے. یہ جو بلدیات ہیں یا کام نہیں ہوتا یا سروس ڈیلیوری نہیں ہوتی اور لوگوں نے اس کے بعد
ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ بھی کیا ہوگا رائٹ آف انفارمیشن کے ڈپارٹمنٹ کو. کیا اس کے بعد کوئی تبدیلی آئی یا کوئی کام بہتر ہوا کہ آپ کے نالج میں کچھ اس طرح آیا لاسٹ ٹائم؟ اصل میں بنیادی طور پہ جب آپ بہتری کی بات کرتے ہیں تو بہتری تب آتی ہیں جب آپ لاز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن لا تو بنا ہے لیکن لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے. لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا ہے اور لوگ اب بھی انفارمیشن کے لیے در بدر ٹوکر کھاتے ہیں. آپ سیکرٹری کے پاس جاتے ہیں تو ریفیوز کرتے ہیں, پھر آپ انفارمیشن کمشنر کے پاس جاتے ہیں, اپیل کرتے ہیں, آپ کا اپیل جو ہے مہینوں چلتا رہتا ہے. تو ظاہر بہتری تو آتی ہیں اگر لاز آپ امپلیمنٹ کریں گے, لیکن ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لاز بھی بناتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, پھر ان کو امپلیمنٹ نہیں. ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں چاہتی ہیں. ظاہر گورننس اس وقت تک بہتر نہیں ہوگی چاہے کاغذ پہ آپ جتنی بھی بہتر لاز بنائیں. اب دیکھیے دنیا کے اندر یہ جو ڈیلیورالوجی ہے یعنی ڈیلیور کرنے کا جو فن ہے اور امپلیمنٹیشن ہے, یہ ایک نیا سائنس اور فن ہے. بالکل سر, لیکن آپ نے ایک کلیشے استعمال کیا کہ ویسٹرن انٹرسٹ یہ نہیں چاہتی. ویسٹڈ انٹرسٹ, اچھا ٹھیک, ویسٹڈ انٹرسٹ ٹھیک ہے. اچھا لیکن اس میں ایک چیز جو ہماری بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ یار کچھ لوگ جو اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنی محلے تک محدود ہو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ محلہ یا گلی یا اس کی نالی پکی کروائی, اس کے علاوہ وہ اس کام کے علاوہ کوئی یعنی ایجوکیشن سیکٹر میں کچھ نہیں کرتے, ہیلتھ سیکٹر میں کچھ نہیں کرتے. کیا یہی کام رہ گیا بلدیات کا یا ترقی اسی کو کہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر آپ نے ان کو جو ڈومین دیا ہوا ہے وہ وہی ہے. آپ اگر ان کو ایجوکیشن دیں گے تو ایجوکیشن میں بھی کام کریں گے. پاکستان کے اندر ایجوکیشن تو کاغذوں کے اندر لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے, لیکن عملاً اس کو صوبائی حکومت چلا رہی ہے. ہیلتھ کاغذوں کے اندر 2002 میں لوکل گورنمنٹ کے پاس تھا لیکن عملاً صوبائی حکومت کے پاس تھا. ظاہر اگر آپ ان کو اختیار نہیں دیں گے تو آپ اس کو کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ صحیح. جہاں تک نالی اور گلیوں کی تعلق ہے وہ بھی ایک اہم کام ہے. آپ کو پتہ ہے سینیٹیشن جو ہے وہ ایس ڈی جیز کے اندر ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے. بالکل. اور سینیٹیشن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں جتنی ایجوکیشن اہم ہے, جتنی ہیلتھ اہم ہے, اتنی صفائی بھی ہے, اتنی صفائی اہم ہے, اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. اور پینے کا صاف پانی, صاف سیوریج کا صاف نظام, سالڈ ویسٹ کا ڈسپوزل, یہ بنیادی چیزیں جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں, جس سے صاف شہر جو ہے وہ پولوٹ ہو جاتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ ساری انٹر کنیکٹڈ ہے, ایجوکیشن ہیلتھ اس کے انٹر کنیکٹڈ ہے یہ چیزیں. صحیح. ناظرین, ہیلتھ سے بڑا کلوز تعلق رہا ہے عنایت اللہ صاحب کا اور بہت زیادہ کام کیا اپنے دور میں. اچھا سر, ہیلتھ سیکٹر میں آپ نے بہت کام کیا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اینڈ اس پہ ہم ہر روز رپورٹس بھی دکھاتے تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے. ابھی جو کام ہو رہا ہے ہیلتھ سیکٹر میں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہیلتھ کے اندر ان کی جو ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ایک سٹیپ ہے وہ جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو صحت کارڈ پلس ہے بل اس کے اندر فلاز موجود ہے, اس کے لیمیٹیشنز موجود ہے. یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے جس طرح حکومت کلیم کرتی ہے. صحیح. لیکن ظاہر ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر حکومت اس کو یونیورسل ہیلتھ کوریج کی طرف لیتی ہے, اس کو سسٹینیبل بناتی ہے, تو یہ ایک واحد چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اچھا کام کیا, ہیلتھ کے اندر ایک پازیٹیو کام کیا. لیکن سر وہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے صفائی کے حوالے سے, آپ نے بڑا زور دیا تھا اپنے دور میں لوگوں کی اٹینڈنس کے حوالے سے کہ یار ان کو ہر مریض کو دیکھا جائے اور توجہ دی جائے. اس حوالے سے ڈیفینیٹلی ابھی آپ کا یہ کام نہیں ہے, لیکن کچھ تو آپ کو معلومات ہوگی کہ اس حوالے سے کوئی امپرومنٹ آئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں دیہاتی آدمی ہوں اور میں اسی پیمانے پہ دیکھوں گا. 2002 سے آنورڈ اس وقت ہاسپٹلس کے اندر میں نے اپنے علاقے کے اندر کم از کم ڈاکٹروں کی, پیرامیڈکس کی, نرسز کی کمی کو دور کیا ہوا تھا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے دور دراز کے علاقے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو کیٹیگری ڈی ہاسپٹلز ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس ہے, اس میں ہیومن ریسورس بالکل اویلیبل نہیں ہے, وقت پہ آتی بھی نہیں ہے, ڈیوٹی بھی نہیں ہے. اور ان ہاسپٹلس کے اندر بھی جو بڑے آپ کے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر بھی سروسز امپروو نہیں ہوئی ہے اور ایک بدتر صورتحال ہے.
اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں جو آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے، آپ اگر دیکھتے ہیں تو ہیلتھ کارڈ کے اندر آپ کے سرکاری ہاسپٹلز بھی ایلیجیبل ہے جس میں آپ ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں، لیکن لوگ سرکاری ہاسپٹلز نہیں جاتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر جاتے ہیں. اس لیے پرائیویٹ سیکٹر جاتے ہیں کہ جو پبلک سیکٹر ہاسپٹلز ہے اس سے لوگ مطمئن نہیں ہے. اگر ہم ہیلتھ ایشوز ابھی تک اسی طرح سے ہیں یا ایجوکیشن کے ایشوز اسی طرح سے ہیں، آپ نے دیکھا یونیورسٹی کے جتنے بڑے ایشوز بنے تھے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. ابھی کچھ دنوں کے لیے ہوا تھا، گرما گرمی تھی. آپ نے ایجوکیشن سیکٹر پہ اسپیشلی جو یونیورسٹی کے جتنے بھی پروفیسرز ہیں اور جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ اور بھی بات ہو جانی چاہیے، اس پہ اور بھی اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ دیکھیے ایجوکیشن کے سیکٹر کے اندر بھی ایک بحران ہے، اور اسپیشلی جو ہائر ایجوکیشن ہے، پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، اس کے اندر فائنینشیل کرائسس ہے، وہ اپنی تنخواہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ایک میس مینجمنٹ ہے، بڑے پیمانے پہ انلیگل ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں اور بغیر ضرورت کے ریکروٹمنٹس ہوئی ہیں. اس طرح جو سکولز سائٹ پہ ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، ریکروٹمنٹس ابھی بھی ہوئی ہیں. جی ہاں، دیکھیں اس وقت جو آپ کی وہ جو کرپشن کو ختم کرنے کا دعویٰ تھا، این ٹی ایس کی تھرو جو ریکروٹمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ مسلسل آئے روز احتجاج ہوتے ہیں، آئے روز اس پہ. وہ تو این ٹی ایس کے تھرو ہوئی ہیں. دیکھیں این ٹی ایس جو ہے اب کریڈیبل ادارہ نہیں رہا ہے. این ٹی ایس ایک پرائیویٹ اینٹیٹی ہے، اور ایک پرائیویٹ اینٹیٹی جو ہے اس کی ٹیسٹ کو لوکل لیول پہ مینیج کیا جاتا ہے. وہاں ڈیوٹیاں اپنی مرضی کی لگائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو موبائل دیے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو باہر سے سپورٹ کیا جاتا ہے. بعض جگہوں پہ بڑے بڑے ہال جو ہیں وہ بک جاتے ہیں اور پورا رزلٹ جو ہے وہ مینیج اور انجینئرڈ ہو جاتا ہے. اس پہ تو بڑی لوگوں کے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مظاہرے کیے ہیں، اس پہ سوشل میڈیا پہ کمپین چلے ہیں. تو اس لیے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی بہتری نہیں ہے. سچی نہیں بات ہونا ہے، چاہیے. میرا خیال ہے دیکھیں آپ کے اکیڈیمکس جو ہے اس پہ آپ اپوائنٹمنٹس کریں، آپ انٹرویو کو 0 مارکس دیں. دیکھیں آپ نے میٹرک جو ہے کے لیے بورڈ قائم کیا ہے، آپ نے ایف ایس سی کے لیے بورڈ ہے، آپ کا گریجویشن اور ماسٹر کے لیے یونیورسٹی ہے. بالکل. آپ کا اگر اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو آپ انہیں کو بہتر بنائیں. این ٹی ایس تو ایک دن میں 1-2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، آبجیکٹیو ٹائپ پیپر ہوتا ہے، آپ 50-60% ویٹیج اس کو دے دیتے ہیں، اور آپ کا جو پورا یونیورسٹیز اور سکولز کا نظام ہے اس کو آپ اتنا ڈسکریڈٹ کرتے ہیں کہ اس کو آپ 50% ویٹیج دے دیتے ہیں. بیوٹیفلی سیڈ. میں بھی اس کو کیونکہ میرا ماضی بھی ایک استاد کا رہا ہے، میں اس بات کو سپورٹ کروں گا کہ این ٹی ایس کریڈیبل نہیں رہا، اب اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، پرائیویٹ بھی اور گورنمنٹ کے بھی، میں دونوں کو قابل ستائش ہے، دونوں بہت کام کیے ترقی میں. ان جتنے بھی ہمارے مدرسوں میں علماء ہیں ان کو، چاہے پروفیسرز ہیں، ان سب کو زیادہ عزت دینی چاہیے. این ٹی ایس جیسے انہوں نے کہا پورے ایک ادارہ بن گیا، اس کا بجٹ بھی بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ 2 منٹ میں یا 2 گھنٹے کے پیپر میں آپ پوری جو ایک بچے کی محنت ہے اس کو نہیں دیکھتے پورے سالوں کی، اور یہاں تک بلکہ ان کے اساتذہ کی بھی محنت کو نہیں دیکھتے. ویری نائس. جی اچھا سر، یہاں پہ ایک چیز آپ نے جو مینشن کی میں اس پہ دوبارہ آؤں گا. میں اس سوچ میں، جیسے سی ایس ایس کے ایگزام ہوتے تھے تو اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ انٹرویو میں اگر اس کا باپ بیوروکریٹ نہیں ہے تو پہلے تو وہیں پہ ہی بندے کے نمبر کٹ جاتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یو ہیو ٹو بی فرام اے بیوروکریسی فیملی اگر آپ کو ایک سی ایس ایس آفیسر بننا ہے. این ٹی ایس کے آنے کے بعد جیسے آپ نے کہا وہ کریڈیبل اب نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ایسا نظام ہونا چاہیے جس سے آپ کریم اٹھا سکے اپنے معاشرے سے میرٹ پہ، بغیر کسی اثر کے، کسی باثر بندے کا اثر نہ چل سکے؟ جی دیکھیں میں 2 چیزوں کو ریکمینڈ کروں گا. ایک تو جو ہمارا امتحانی نظام ہے اوورال، میٹرک، ایف ایس سی، گریجویشن، ماسٹر اور آگے جو پورا ہمارا تعلیمی نظام ہے، اس کا جو امتحان کا نظام ہے، یعنی تعلیمی نظام کو بھی بہتر کیا جائے اور جو امتحان کا نظام ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے، اس کو اپڈیٹ کیا جائے، اس کو ماڈرنائز کیا جائے. یہ جو سالانہ امتحانات ہم دیتے ہیں میرا خیال ہے یہ پراپر ایویلویشن اور اسسمنٹ نہیں ہوتی ہیں. اس کی جگہ آپ کو سیمسٹر سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. دوسرا جو وہ ہے اس میں آپ طالب علموں کو رٹے کے بجائے کریٹیویٹی ان کے اندر کریٹ کرے.
ٹھیک. اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارے تاکہ وہ کرٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو ڈیولپ کر سکے. اچھا سوری, اس پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لاسٹ ٹائم آپ سے جب ڈسکشن ہوئی تھی پی ایچ ڈی کے حوالے سے, تو کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے, شاید آپ نے کمپلیٹ کر لی ہو. نہیں کیا. اچھا, تو ایم فل کے لیے بھی این ٹی ایس دینا پڑا لوگوں کو, بچوں کو, ٹھیک ہے. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے, وہ میرے پاس آئے, کہتے سر میں انگلش میں کر رہا ہوں, مجھے میتھس دے دیا گیا ہے, مطلب میتھس کی بھی کوشچن ہوتے ہیں اس میں. وہ گیٹ جو ایگزیکٹلی گیٹ میں وہی ہوتا ہے. آئی تھنک کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ این ٹی ایس ہے کیا, مطلب اس کی کوئی لاجک ہی نہیں بن رہی ہے. تو امتحان کا نظام جو ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, نصاب کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو جدید اچھا سر, پی ایچ ڈی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور دیکھیں پی ایچ ڈی جو ہے, پی ایچ ڈی ہمارے ہاں سچی بات یہ ہے کہ اس میں ایک تو پرائیویٹ سیکٹر, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے, وہ پالیٹکس کا شکار ہو جاتے ہیں. جو ہمارا ریسرچ ہے وہ اوریجنل نہیں ہوتا ہے, ریسرچ کے لیے کنڈوسیو انوائرمنٹ نہیں ہوتا ہے, پلیجرزم بھی بہت زیادہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں پی ایچ ڈی باقی ممالک کے اندر فوکسڈ ہوتی ہیں. یعنی آپ جب سے پی ایچ ڈی شروع کرتے ہیں تو پہلے آپ کو تبھی داخلہ, میرا ایک بھائی جو ہے وہ نیوزی لینڈ چلا گیا. اچھا, اس کو داخلہ تبھی ملا جب ان کا جو سائناپسس ہے, اس کا جو ریسرچ ٹاپک ہے, وہ جب پہلے اپروو ہو گیا اور یہاں سے وہ سارا پروسیس کمپلیٹ کر گیا تو پھر اس کو داخلہ دیا گیا. ہم آپ یہاں کلاسز لیتے ہیں اور ہم ہوا میں فائرنگ کرتے ہیں, بعد میں آخر میں جب کلاسز کمپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں بتا دیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ایچ ڈی کے اندر بھی بہت زیادہ ریفارمز کی ضرورت ہے, بہت زیادہ اس کو بھی انٹرنیشنل جو اسٹینڈرڈ بیسٹ پریکٹس ہے اس کے ان لائن کیا جاتا ہے. اچھی بات کی سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ایچ ڈی کرنے والے زیادہ ہوں اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں اور پی ایچ ڈی زیادہ لوگ کر لیں, اچھی بات ہے, لیکن اس کا ایک جو آپ کلاسز کی بات کر رہے تھے, کیا ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے کچھ لوگ ارینج کر رہے ہیں, کلاسز بھی ہوتی ہیں, سرکاری تو مجھے نہیں پتہ کہ کوئی اس کے چیک اینڈ بیلنس رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا, لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر, اگر آپ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر ہے تو پرائیویٹ سیکٹر تو ڈیفرنٹ نہیں ہے پبلک سیکٹر سے. ٹرو. اور وہی ٹیچر پڑھاتے ہیں, وہی ٹیچر پڑھاتے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی وہی ٹیچر پڑھاتے ہیں. بس اتنی بات ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پھر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ دیکھ کے نہیں آتے ہیں, ان کے سائناپسز اور ان کے جو ریسرچ پرپوزلز ہے اور اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ جلدی بورڈز وغیرہ سے, ان کے جو متعلقہ بورڈز ہوتے ہیں ایڈوانس اسٹڈیز کے متعلقہ بورڈ, اسے جلدی اپروو ہوتے ہیں. اور پھر جب وہ لکھتے ہیں, سبمٹ کرتے ہیں اپنی تھیسز, تو اس میں بھی وہ جو روایتی ریڈ ٹیپزم ہے سرکار کے اندر وہ نہیں ہوتی ہیں. اس بات پہ بہرحال شک کیا جا سکتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز جو ہے لینینسی شو کرتی ہے, لیکن میرا خیال ہے جو سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو بھی اسی پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. مثلا ایکسٹرنل کے پاس بیٹھنے پڑتے ہیں, پلیجرزم کا جو ایپ ہے اس کو اپلائی کرنا پڑتا ہے, تو اور ایچ ای سی ریکگنائز وہ سپروائزر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ بہت سارے قیود جو ایچ ای سی نے لگائے ہوئے ہیں, اس کے نتیجے میں وہاں بھی کوئی اپنی مرضی کا کام نہیں کر سکتا ہے. سر ایک کویشچن جو میرے دل کا کویشچن ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ ہو, کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ عوامی نمائندے جو ہیں وہ سارے پی ایچ ڈیز ہوں؟ مطلب یہاں پہ آئیڈیلی تو یہ بات درست ہے, لیکن جو ہمارا پارلیمنٹری نظام ہے ویسٹ منسٹر ماڈل کا, اس کا اسپرٹ یہ نہیں ہے کہ پی ایچ ڈیز جو ہے وہ عوامی نمائندگان بھی ہو اور منسٹرز بھی ہو, کیونکہ اس کی بنیاد اسپیشلائزیشن پہ نہیں ہے, وہ کامن سینس پہ ہے, وہ جو اسٹریٹ وزڈم ہے اس کے اوپر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپیشلسٹ جو ہے وہ عوام کی امنگوں کو ریفلیکٹ نہیں کرتا ہے. اسپیشلسٹ بیسیکلی ٹنل ویژن رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو اوورآل ایک ہولسٹک ویو ہے مسائل کا. ہولسٹک ویو تو ٹھیک ہے, لیکن ایجوکیشن تو مسٹ ہے. اور اگر ایک بندہ کسی فیلڈ میں, یا پولیٹیکل سائنس ہو گئی, یا آئی آر ہو گئی, چلیں جرنلزم ہو گئی, یہ تینوں ایسے شعبے ہیں, اگر اس میں سے کوئی بندہ آتا ہے تو وہ زیادہ میرے خیال اس میں دونوں چیزیں موجود ہیں. یعنی آپ کسی اسپیشلسٹ کو جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ حوالہ کیا گیا ہے تو ان کی پوری توجہ جو ہے وہ اپنی اسپیشلٹی کے اوپر رہی ہے, وہ ٹنل ویژن رکھتا ہے. اگر آپ ایجوکیشن کسی اسپیشلسٹ کے حوالے کرتے ہیں تو ان کی جو اپنی اسپیشلٹی ہے وہ اس پہ فوکس رہے گا. آپ کسی جرنلسٹ کو حوالہ کرتے ہیں کہ جس پا
ایک اوورال اور اپروچ ہو تو وہ پھر ایک جو اسٹریٹ وزڈم لے کے چلتا ہے تو وہ بالکل گراس روٹ پہ جو مسائل ہوتے ہیں اس کا ان کو علم ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل ایلیٹریٹ لوگوں کو تو یہاں نہیں لا سکتے, یہ تو مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن آپ اسپیشلسٹ کو لائیں گے تو اسپیشلسٹ کی پھر اپنے پرابلمز ہوتے ہیں. اور ویسٹ منسٹر ماڈل جو ڈیموکریسی ہے, جو پارلیمنٹری ٹائپ آف ڈیموکریسی ہے, اس میں دیکھیے یہ بنیادی وہ ہے کہ اس میں منسٹرز ایگزیکٹوز جو ہے وہ اسپیشلسٹ نہیں ہوں گے. اور ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا نظام ہی وہی انگریزوں کا نظام ابھی تک چل رہا ہے تو اور بالکل جیسے آپ نے کہا کہ بندے کو اسٹریٹ نالج ہونی چاہیے, اسٹریٹ وزڈم میں کہتا ہوں, اسٹریٹ وزڈم سوری ہونی چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک عام آدمی کا کہ مسائل کیا ہیں اور اس کو حل کیسے کریں گے. آخر میں سینٹ کی الیکشنز کے حوالے سے کیا کہیں گے بالکل آخر میں؟ دیکھیے سینٹ کا الیکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹکس اور پولیٹیشین کے اوپر ایک سٹیگما ہے, ایک بدنما داغ ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز ارریسپیکٹیو آف دیئر نیمز. ٹھیک, میں ود ڈیو اپالوجی کہنا چاہوں گا کہ حکومت اور اپوزیشن اکراس دا بورڈ سارے ایسے ہیں کہ وہ اس حمام میں سب ننگے ہیں. بے شک. اور ہمیں ملک کی اس پہ سوچنا چاہیے. اوپن بیلٹ بھی اس کا حل نہیں ہے, شو آف ہینڈ بھی اس کا حل نہیں ہے. یا تو ہمیں پولیٹکس کو جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ بالکل ٹرانسپیرنٹ اور پاک صاف بنانے کے لیے میرٹ پہ اپنے پارٹیوں کے اندر عہدے بھی دینے چاہیے اور کینڈیڈیٹس پہ اتارنے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آخری جو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ چونکہ ایک لحاظ سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہے, تو ہمیں جنرل الیکشن کے دوران اگر کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہو اور جس طرح خواتین کی جو ریزرو سیٹس ہے وہ ہمیں اپنی پارٹی کے پارلیمنٹ کے اندر اسٹرینتھ کے حساب سے ملتے ہیں, تو اس طرح ہمیں سینٹ کے ممبران بھی اسی صوبے کے صوبائی اسمبلی کے اندر جو پارٹی اسٹرینتھ ہے اسی کے حساب سے ہمیں لسٹ دینی چاہیے اور اس لسٹ کے مطابق ہمیں ملے. بہت خوبصورت. تھینک یو سو مچ عنایت اللہ صاحب, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان